أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ پچھلی کلاس میں ایک نئے ٹاپک کا ہم نے آغاز کیا تھا اور ہم نے ایسا جملہ اسمیہ پڑھا تھا کہ جس میں تاکید در تاکید آ جائے۔ ٹاپک ہمارا تھا جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ ہم سب جانتے ہیں کہ پلیز آپ لوگ اپنے کیمراز کا بہت خیال کیا کریں، میں بتا کے تھک گئی ہوں۔ اکثر آپ لوگوں کے کیمراز آن ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا ٹیمپری طور پہ نا آپ کو ایک چھوٹا سا اس کے اوپر ٹیپ لگا لیا کرو کلاس میں آنے سے پہلے۔ جی جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اس اسم کو کہا جاتا ہے جس سے جملے کا آغاز ہو، اسی لیے آغاز شروع ہو، اسی لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں، یعنی کہ ابتدا کرنے والا اسم۔ اور جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو، تو وہ اسم جس سے وہ شروع ہو رہا ہے وہ مبتدا ہے۔ اور اس مبتدا کو ہم یہ بہت دفعہ پڑھ چکے کہ وہ ایک واحد اسم بھی ہو سکتا ہے، اور چار مرکبات ہم نے پڑھے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشارہ، مرکب عطفی۔ یہ چار مرکبات ہیں جو کہ نامکمل جملے ہیں جس شکل میں یہ مبتدا آ سکتا ہے۔ اور جو مرکب جاری ہے وہ کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا۔ بہت سے آپ کو ایسے جملے ملیں گے کہ ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ، لیکن اس کے آغاز میں بجائے اسم کے مرکب جاری آیا ہوا ہوگا۔ اب ہم نے تو کہا کہ یہ جملہ اسمیہ کبھی بھی مرکب جاری سے، یعنی کہ وہ مبتدا بن کے نہیں آ سکتا۔ اب جملہ فعلیہ ہم اس لیے نہیں بنا سکتے کہ اس پورے جملے کے اندر ایک بھی فعل موجود نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم اس کو جملہ فعلیہ کہہ سکیں۔ پورے جملے کے اندر صرف جملہ یعنی کہ صرف اسم موجود ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم نے اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے اور شروع میں مرکب جاری ہے جو کہ مبتدا بن کے نہیں آ سکتا، تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سب نے سیکھ لیا کہ مرکب جاری جب بھی کسی جملے میں آتا ہے تو وہ کیا بن کے آ رہا ہوتا ہے؟ آپ کی ہمیشہ اس کو ہم متعلق کہتے ہیں، یعنی کہ متعلق کیا ہوتا ہے؟ ایک اضافی انفارمیشن، ایک اضافی خبر جو اس جملے میں وہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر خبر ہوتی ہے یا اس سے پہلے پھر خبر ہوتی ہے۔ لیکن اگر خبر کسی وجہ سے موجود نہ ہو، اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اب ہمیں خبر بھی ضرور چاہیے، اور خبر کے بغیر اس کو ہم جملہ اسمیہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب اس متعلق کو ہم قائم مقام خبر کہہ کے خبر کی جگہ پہ رکھ دیں گے اور مبتدا کی خبر کہہ دیں گے، کیونکہ خبر تو وہ بھی کوئی نہ کوئی دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اضافی خبر دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بھی کوئی خبر موجود ہوتی ہے، تو اس اضافی خبر کو ہم خبر کی جگہ پہ قائم کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اور ہم اس کو قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح اس جملے کو ہم جملہ اسمیہ کہہ دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جو اصل خبر ہے وہ کسی بھی وجہ سے کیا ہے؟ جو غائب ہو جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیلیٹڈ کو
جی محذوف محذوف، کہتے ہیں۔ اصل خبر محذوف ہے اور اس کی جگہ پہ قائم مقام خبر آ گیا ہے۔ اب اسی جملے کو جو کہ ایک نارمل جملہ اسمیہ ہے، اگر ہم نے اس کو تاکیدی جملہ اسمیہ بنانا ہو تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے شروع میں ہم دو الفاظ لگا سکتے ہیں، یا تو اس جملہ اسمیہ کو ہم انا سے شروع کریں گے جس کا کیا مطلب ہے بے شک یا یقیناً، یعنی کہ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں، یقیناً یقین کر لیں کہ ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو ہے ہم جملہ اسمیہ کو انا سے جب شروع کرتے ہیں تو اس کا وہ تاکیدی جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کسی بات کو یعنی کہ سٹریس دیا جا رہا ہے، اس کو ایک امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کسی جملہ اسمیہ کو ہم لام زیر جو ہے ل سے شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ ل جو ہے بہت جو ہے دو میننگز میں آتا ہے، ایک البتہ کے میننگ میں اور ایک یقیناً کے میننگ میں۔ جو انا کا مطلب ہے وہی اس کا مطلب ہے، بے شک یا یقیناً، یعنی کہ اوتھینٹک بات ہے، یہ بالکل جو ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بہت اہم ترین پیغام دینا ہو، ایسا اہم ترین میسج دینا ہو کہ جس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ڈبل تاکید کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، اور ایک ہی جملے کے اندر اللہ تعالیٰ دونوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ انا کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم انا اور ل دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ دونوں اوپننگ سینٹینسز ہیں، انا بھی جملے کے آغاز میں آتا ہے اور ل بھی جملے کے آغاز میں آتا ہے، یہ دونوں کے دونوں جملے کے آغاز میں آتے ہیں۔ اب جب یہ ایک ہی جملے کے اندر دونوں آ جائیں تو اب دونوں تو آغاز میں نہیں آ سکتے، تو اب اللہ تعالیٰ انا جو ہے وہ زیادہ تگڑا ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ پاورفل ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خود آغاز میں آ جاتا ہے، اور انا جو ہے وہ مبتدا سے پہلے آتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد مبتدا آ جاتا ہے، اور ہم نے جیسے پڑھا کہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انا جو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے۔ اب جب یہ منصوب ہوتا ہے تو اب مبتدا کا جو قاعدہ ہے کہ اس کو لازماً مرفوع ہونا ہے، یہ کیونکہ ٹوٹ جاتا ہے، انا نے اس کو مبتدا کو منصوب کر دیا، تو اب بجائے اس کو ہم مبتدا کہنے کے ہم اس کو اسم، کیونکہ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اسم انا کہہ دیں گے، یعنی کہ اب اس کو مبتدا کا نام نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس کی جگہ اس کو اسم انا کہتے ہیں۔ تو یہ جو انا ہے یہ اسم انا کے ساتھ آ جاتا ہے، اور یہ انا جو ہے اپنی طاقت کے زور سے جو ل ہے اس کو آگے دھکیل دے گا، اور اس کو آگے دھکیل دے گا جملے میں آگے دھکیل دے گا اور خبر سے کے ساتھ ملا دے گا، اور خبرو انا سے پہلے آ کر جڑ جائے گا۔ انا کے آنے کی وجہ سے
مبتدا اور خبر کے نام تبدیل کر دیے جائیں گے، کیونکہ مبتدا بھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے، لیکن انا کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس اسم کو رفع سے نصب کی حالت میں تبدیل کر دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اب ہم اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے بلکہ اسم انا اور خبر انا کہیں گے۔ اور اب جو ہمارا نیا جملہ بنے گا جس میں تاکید در تاکید ہوگی، وہ اب ہم آج دیکھیں گے کہ کیسے بنے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ جملے موجود ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، جس کی کچھ مثالیں آج ہم دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ ابھی جو مجھے کسی میری صدف راحت نے یہ بھیجے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے پہلی مثال ہے وہ سورۃ اللیل کی ہے، اور اس کے اندر آیت نمبر 4 انا، کیونکہ ہم نے کہا یہ وہی جملے ہیں جو انا سے سٹارٹ ہوں گے۔ انا سعیکم سعیکم لشتا، جی آپ نے کیا اس کو، آپ اس کو بتاؤ گے بیٹا؟ موجود ہے افشاں؟ صدف راحت آپ کلاس میں موجود ہو؟ جی بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ۔ جی جی آپ کرو اس کو۔ جی ایک سیکنڈ استاذہ، میں یہ کھول لوں گی۔ اس کے اندر جیسے کہ ہم نے انا سایکم، سوری ایک سیکنڈ، سورۃ اللیل، انا سایکم لشتا، یہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں انا جیسے کہ ہم نے اس کے اندر یہ اوپننگ ورڈ ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور تاکیدی جملہ ہے۔ یہ سایکم، سایکم میں یہ اسم پلس ضمیر ہے جو کہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے، اور یہ مبتدا ہے۔ اور اس کے بعد لا شتا میں جو اس کا یہ جو لام ہے، یہ لام جو ہے لام مزحلقہ ہے، مزحلقہ، سوری مزحلقہ ہے، مزحلقہ، مزحلقہ، سوری، ہاں جی، لام مزحلقہ ہے اور یہ خبر ہے۔ تو اس طرح سے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسم انا اور خبر انا بولیں گے نا؟ جی سعیکم آپ نے کہا کہ یہ کیا بنا پہلے؟ مرکب، اسم پلس ضمیر، مرکب اضافی۔ بالکل مرکب اضافی، ان کی ہم ڈیٹیلز میں اب نہیں جائیں گے کیونکہ اب بڑی کلاس میں آ گئے ہیں۔ مرکب اضافی ہے اور یہ اسم انا بن کے آ رہا ہے، بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ل ہم نے ابھی سیکھا کہ یہ ہمیشہ خبر پہ لگ کے آتا ہے، تو ل ضرور ضرور شتا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے جملے۔ نہیں ویسے گرامیٹکلی بتاؤ نا کیا ہے؟ اچھا گرامیٹیکلی، کوئی اور بتا سکتا ہے؟ میم یہ خبر انا ہے۔ خبر انا، خبر انا تو ہے لیکن گرامیٹکلی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، مرکب ہے، کیا چیز ہے یہ؟ یہ یہ فعل ہے۔ میم شتا، شین تے تے، شت مانے شک ہونا میم، شک ٹوٹنا، فعل ہے میم، فیل ہے میم یہ۔ فعل ہے۔ جی فعل ہے یہ،
اور شین تے تے کس نے کہا ہے؟ اس کو کرسی پہ کھڑا کروں میں. روٹ ورڈ کیا ہے اس میم کا؟ میم تے کے اوپر شدہ ہے نا, تے کے اوپر یہ شدہ بولا ہے نا سین بیٹا, تے لیکن آپ کو بتایا تھا کہ اگر سینٹر والے لیٹر پہ شدہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ 3 حروف ہو اور اس کے بیچ میں شدہ ہو, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میم تاکید کے لیے. تدریج کے لیے آتا ہے. جی ہم نے بتایا تھا کہ جو ہم نے 8 ابھی شکلیں سیکھنی ہیں, 8 سانچے ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ابھی ہم نے اس کے بعد کورس میں سیکھنے ہیں. ان سانچوں میں جب یہ کچھ اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ اضافی میننگ داخل ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, قاتلہ کا مطلب ہے قتل کیا, قتلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلسل بار بار قتل کرنا, اس کے اندر مبالغہ یا شدت ہونا. ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی کام کا کنٹینیوسلی کرنا, بار بار کرنا, اور شدت اور مبالغے کے ساتھ کرنا, اور کسی ایک کا کام کسی دوسرے پہ کرنا. میں نے کہا تھا ایکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا ایکشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کرو, میں بیٹھی, میں لیٹی, میں اٹھی, میں گئی, میں سوئی. اس کو کہتے ہیں فعل لازم. لازم یعنی کہ اپنے اوپر ایکشن کرنا. اور دوسرا فعل کہلاتا ہے فعل متعدی, یعنی کہ کسی دوسرے کے اوپر کام کرنا. میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو یہ فعل متعدی کر رہی ہوں. شبانہ میرے پڑھانے کے بعد خود بیٹھ کے لیسن کو یاد کر رہی ہے, سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, پڑھ رہی ہے. اب وہ فعل لازم کر رہی ہے, یعنی کہ اس کو کوئی اور نہیں پڑھا رہا بلکہ وہ خود سے پڑھ رہی ہے, اپنے آپ کو سمجھا رہی ہے, اپنے آپ کو یاد کروا رہی ہے. تو اس کا ایکشن فعل لازم کا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو نہیں یاد یا نہیں پڑھا ہوا تو اس کو نوٹ کر لیں. 2 طرح کے ایکشن ہوتے ہیں, ایک اپنے اوپر کرنا, اپنے آپ کو سلا لیا, اپنے آپ کو جگا لیا, اپنے آپ کو بٹھا لیا, کھڑا کر لیا, اور ایک ہوتا ہے ایکشن کسی دوسرے کے اوپر کرنا. تو اس کے اندر 3 پوائنٹس میں نے بتائے. ایکشن کسی دوسرے پہ ہوگا یعنی کہ فعل متعدی ہوگا, کام بار بار ہوگا, مسلسل ہوگا, اور اس میں مبالغہ یا شدت پائی جائے گی. اب ان 3 پوائنٹس کو آپ نے ہر اس لفظ پہ اپلائی کرنا ہے جس کے سینٹر کے لیٹر, روٹ لیٹر پہ شدہ آ جائے. قتلہ سمپل قتل کیا, آپ کو نہیں پتا کیسے کیا. قتلہ اب آپ کو پتا کہ اذیت دے دے کے, ٹارچر کر کر کے, مسلسل, یعنی کہ یہ نہیں کیا کہ ڈائریکٹ گولی سینے پہ مار دی یا تلوار سے گردن اڑا دی, وہ تو ون ٹائم ایکشن ہوا نا. اس کے اندر کنٹینیوس ایکشن ہوتا ہے, مسلسل ایکشن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے سلولی مارا کسی کو. اسی طرح ضربہ مارا, ضربہ مسلسل مارا, بہت زور زور سے مارا, اور ایک نے دوسرے کو مارا. ٹھیک ہے, جب دنیا میں نزول کا بات ہوتی ہے قرآن مجید کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ قرآن کو اللہ نے, قرآن کو دنیا میں اتارا, اللہ نے ایکشن کسی دوسری چیز کے اوپر کیا, اپنے اوپر نہیں کیا. مسلسل 23 سال کے اندر وہ نازل ہوا, اور کیا ہوا کہ وہ کام یعنی کہ ایک نے دوسرے پہ کیا, اس میں کنٹینیوس پروسیس بھی آ گیا اور مبالغہ بھی آ گیا, یعنی کہ بہت زیادہ 23 سال لگے اس کو اترنے میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نوٹ کرو گے آئندہ. تو یہاں پہ بھی سینٹر والے لیٹر میں روٹ ورڈ کیا ہے شین تے یا, تو سینٹر والے پہ شدہ ہے. اس کا مطلب 2 ٹائمز نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو سمجھ آئی سب کو؟ جی میم. اگر لاسٹ روٹ لیٹر کے اوپر شدہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے 2 ٹائمز ہے. مثلا رب, اب یہ ہیں ہی 2, اور لاسٹ کے اوپر شدہ ہے. حق لاسٹ کے اوپر شدہ ہے. زد لاسٹ کے اوپر شدہ ہے. حج
لاسٹ کے اوپر شدہ ہے. ڈفرنس سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی میم. جب لاسٹ کے اوپر شدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 دفعہ لیٹر ہے. رے، را با با، ہا قاف قاف، غاد دال دال، ہا جیم جیم. کلیئر؟ لیکن سینٹر میں جب بھی شدہ ہوگی آپ نے 3 پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں کہ اس جو بھی اس کے روٹ ورڈ کا مطلب ہے اس میں 3 اضافی میننگ داخل کر دینے ہیں. کام کا مسلسل ہونا، بار بار ہونا، تسلسل کے ساتھ ہونا، اور بہت زیادہ یا مبالغے یا شدت کے ساتھ ہونا، اور ایکشن کسی ایک نے کسی دوسرے کے اوپر کرنا ہے، یعنی کہ فعل متعدی کا ایکشن ہوگا. تینوں پوائنٹ سمجھ آئے آپ سب کو؟ جی میم. یہ ہر اس اب آپ ورڈ میں جائے گا جس میں کہ سینٹر پہ شدہ ہے. درمیان والے شدہ کا. جی، 3 لیٹر ہوں اور بیچ میں شدہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ میننگ آئے گا. تو اس میں شتا. چلیں، اس کا میننگ کیا ہے؟ جس نے بتایا ہے آپ بتاؤ. اس کا میننگ نوٹ کیا ہوا ہے آپ نے؟ میننگ نوٹ نہیں کیا. کس نے قرآن کھولا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. یا تو پھر مس یہ بھی کہہ سکتے کہ بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے. صحیح. یقین. اب اس کے اوپر جو لام لگا ہوا ہے اس کا نام ہم نے کیا رکھا؟ لام مخالفہ. مزحلقہ. مس یعنی کہ مزحلقہ کا میننگ کیا ہے؟ ڈسپلیسڈ لام. ڈسپلیس لام. جی، اپنی ایکچول پلیس سے وہ، ہٹ یہ گیا. اوپننگ اوکے سینٹینس ہے اوکے نا، اوکے. ہمیشہ جملے کے شروع میں ہاں آتا ہے. تو یس. اب اس انا نے کیا کیا؟ اس کو دھکا مار کے آگے کر دیا. سٹارٹ سے اس کے اوپر خبر کے اوپر پہنچا دیا. اس کی جو اصل جگہ تھی اس سے ادھر، اس سے اس کو ڈسپلیس کر دیا. کلیئر ہے؟ جی، تو یہ ہماری ایک میم ہوگی. اگر انا ہے تو لازمی یہ لام مزحلقہ لکا. ہوگا. نہیں بیٹا، آپ کو بتایا ہے کہ جملے کے کبھی انا سے شروع ہوتا ہے، کبھی لام زبر ل سے شروع ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بہت ہی اہم میسج دینا ہو تو تاکید در تاکید کہ اب اللہ تعالیٰ پھر ایسا جملے میں کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے پہلے بھی یقیناً اور آگے بھی یقیناً، یعنی کہ مبتدا کے اوپر اسم و انا پہ بھی یقیناً اور خبر پہ بھی یقیناً، کہ اب تو اس میں کوئی مطلب کہ کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ میم ٹھیک میم اگر ان اللہ علی کل شیء قدیر تو اس میں صرف یہ جسٹ انا اسم انا ہوگا، اس میں خبر تو نہیں ہے. خبر انا خبر و انا کے بغیر تو بیٹا جملہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی میم بتایا ہے کبھی کہ مبتدا اور خبر دونوں کا آنا لازمی ہے. اگر خبر کسی وجہ سے نہیں ہے تو ہمیں پھر متعلق کو خبر بنانا پڑتا ہے. اس میں علی کلی ابھی آپ متعلق. ٹاپک سے ہٹ رہے ہو، ابھی ہم لام والی مثالیں دیکھ رہے ہیں، ابھی اسی میں رہو، اگلی کلاس میں پوچھنا. ٹھیک ہے، یا علیحدہ سے. اگلا ہے جی مثال سورۃ الفجر 14. سورۃ الفجر. اب یہ کوئی اور بچہ کرے گا. سمینہ واجد. انا کوئک میں کریں تاکہ زیادہ لوگ کر سکیں. ربا. نا بالمرصاد. نا. باجی ٹائپنگ اردو میں سٹارٹ کر لیں، اچھا سوری، انگلش میں ہو رہا بغیر دیکھے لکھ رہی تھی. کون سی آیا نمبر ہے؟ آیت نمبر ہے جی
सूरत अल फजर की 14। इन्ना रब्बका ल बिल मिरसाद। इन्ना बेशक ये हो गया है इस्म खबर हो गई। इन्ना बेशक हो गया जी। आगे हाँ जी। रब्बा का तुम्हारा रब जी क्या बन के आ रहा और है? ला रब्बा का क्या बन के आ रहा है? ये मुरक्कब जारी बन के आएगा। मुरक्कब जारी कौन सा इसमें हरफ जर है? नहीं नहीं, ये इस्म बन रहा है ना, रब रब्बा का जो है ये तो जमीर है और रब्बा जो है इस्म है। तो जो जमीर होती है वो इसम नहीं होती? जमीर को हम इसम कहते हैं कि नहीं कहते? इसमें जमीर कहते हैं। जो तो जमीर ही है ना बेटा, जो इसम की जी जगह जी आएगा जमीर वो भी इसम ही है। इसमें आएगा, रब्बा का ठीक तुम्हारा है। रब। और मैंने कहा था जी जब भी दो इसम ये मिलते हैं दो ही मुरक्कब बनाते हैं, जी या जी मुरक्कब मुरक्कब इजाफी अजाफी बन या जाए। तौसीफी, नथिंग एल्स। ये मुरक्कब इजाफी होगा। जी अब आपने ये देखना होता है ना कि दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं या एक हल्का और एक भारी है। और ये तो मैंने बहुत जी ही आसान सी बात इतनी दफा ये दोहरा दोनों चुकी हल्के हैं। हूँ हाँ जी, कि ये इसम दोनों प्लस हल्के हैं। इसमें जमीर जब भी आएगा सिर्फ मुरक्कब इजाफी बनता है और कुछ भी नहीं बन सकता। ठीक है, ये दोनों हल्के इसमें। दोनों हल्के नहीं होते बेटा, पहला वाला हल्का होता है। पहले का पे ना जो है अल का लगता है भी ना तो तनवीन लगती है, दूसरा वाला जो होता है वो अल भी लग सकता वो है और हल्का ही तनवीन भी लग सकती है। तनवीर भी है। और ये क्योंकि ठीक है जमीर है तो जमीर होता ही मारिफा इसम है। ठीक है। क जो है वो जमीर है ना, तो जी ये जी क्या का बन जमीर गया? अब ये मुरक्कब इजाफी बनने के बाद अब ये इस्मो इन्ना कहलाएगा। इसमें इन्ना। ठीक है। और इसके बाद ल जी जो है आ गया लामे ला भी। हाँ जी, लामे लाम मुज़हलका। मुज़ल्ला का। जी और ये हमें पता है हमेशा खबर पे आता है, तो उसका मतलब है इसके आगे अब खबरू इन्ना शुरू हो जाएगी। वो खबरू इन्ना हो। मिरसाद, मिरसाद का क्या मतलब होगा? बिल मिरसाद है, खाली मिरसाद नहीं है। जी लफ्ज को सबसे पहले आप लोग तोड़ना सीखें। इसका रूट वर्ड क्या है? रसदा। कभी भी रूट वर्ड को ऐसे नहीं बोला जाता, कोई आप उसको हरकत नहीं देते, सिर्फ वो लेटर्स हरूफ तहजी बोलने होते हैं। कोई वो इसम या रॉ फेल या वो तो नहीं है ना जिसको आप हरकत दे रहे हो। जी जी रॉ सौदा। बिल्कुल। लफ्ज पहले लिख लें, बिल मिर सौद। तो इसका जो रूट वर्ड है वो है रॉ सौद सौ। और दाल। इसको लिखते भी हमेशा अलग-अलग है और इसको बोलते भी अलग-अलग है। ठीक है, उस पर कोई हरकत नहीं दी जाती। अब रा सौद दाल, इसके अलावा क्या नजर आ रहा है जुमले के लफ्ज के अंदर? लाम और मीम। स्टार्ट से करो ना बेटा, स्टार्ट से करो। अबेजेर भी। बेजेर बी ये क्या है? जब रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है तो कुछ इजाफी है ना। जब ये इजाफी
اور لام بھی اضافی ہے اور یہ میم کیا بھی ہے اضافی بیٹا بیزر بھی کیا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. بی کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں آیا ہوا ہے ادھر؟ میم حروف جر ہے. جی حرف جر آپ نے سیکھے میں نا سمینہ حروف جارہ جی 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 کون کون سے ہیں؟ بھی توکل تو بی توکل میں بی آتا ہے کہ نہیں؟ جی آتا ہے تو پھر یہ حرف جر ہو گیا نا. اس کے بعد جی کیا آ رہا ہے؟ ال لام باقی لوگ نہ بولے بیٹا، سمینہ بتا رہی ہے نا. سوری جی اس ال کے آ رہا بعد ہے. ال کیوں آتا ہے سمینہ؟ سمینہ اپنا کھول لو، میں کسی اور کا میوٹ کر رہی تھی، آپ کا میوٹ ہو گیا. مائک اوپن کرو سمینہ آپ اپنا. جی جی میں نے کہا ال کسی بھی جملے میں کیوں آتا ہے؟ خاص اس کے لیے معرفہ کے لیے کسی عام اسم کو جی معرفہ آپ کو بنانے کے لیے نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے. بنانے کے لیے پورا جی جملہ بولو، کسی نکرہ اسم کو معرفہ کسی نکرہ بنانے کے اسم لیے. کو معرفہ بنانے کے لیے تو اس کا مطلب ہے اس اللہ کے کی بعد اب اسم آنے لگا ہے نا. جی جی ال کے بعد لازمی اسم آتا ہے، اور حروف جر کے بعد ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیشہ مجرور اسم آتا ہے، یعنی کہ اسم جر ہی نے آنا ہے لازمی. حروف جارہ کے جی بعد صرف اسم آ سکتا ہے، کبھی فعل نہیں آ سکتا، اور وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مجرور ہوتا تو اور ال یہ کے بعد جب آپ نے دیکھا ہے مرصاد، ال بھی اضافی ہے، اب اس کے بعد آ گیا مرصاد. اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ روٹ ورڈ آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ رے، صاد، دال. تو تو میم بھی اب کیا اضافی ہے اس کے اندر؟ اضافی میم اضافی ہے میم اضافی کیوں آتا ہے؟ میم کس لیے استعمال ہوتا ہے کسی جملے میں؟ جی میمونہ بتاؤ. جی استاذہ والا والی کے لیے. جی ابھی اسم کی نشانیوں میں ہم نے سیکھا تھا سمینہ، جس طرح جی ال جی اسم کی پہچان ہے، میم اضافی بھی اسم کی پہچان ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے والا، والے، والی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب ہے یہ اب پورا ورڈ ایک اسم ہے، اور جو کہ مجرور اسم ہے بیزر بی کی وجہ سے، جی اور دونوں مل کے اب کیا بنیں گے؟ توصیفی مرکب حرف توصیفی جر اور مجرور اسم مل کے کیا بناتے ہیں؟ مرکب جاری. مرکب جاری ٹھیک ہے. اور مرکب جاری کو کسی بھی جملے میں، چاہے وہ جملہ اسمیہ میں آئے یا فعلیہ میں آئے، یہ متعلق کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ متعلق یعنی کہ متعلق کون ہوتا ہے؟ ایک ایکسٹرا انفارمیشن. ایکسٹرا انفارمیشن اب وہ اسم کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ اسم انا کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ خبر انا کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم ترجمے کو دیکھ جی کے جی بعد میں فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ کسی دونوں میں سے کسی کے متعلق ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے. اب یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اسم انا بھی ہے اور متعلق بھی ہے، لیکن اب یہاں جملہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس خبر انا جی نہیں ہے. تو جب اصل خبر نہ ہو، خبر کے بغیر جملہ اسمیہ ہو نہیں سکتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی متعلق کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کو ہم قائم مقام خبر. قائم مقام خبر، یعنی کہ خبر کی جگہ پہ بٹھا کے اس کو ہم کہیں گے قائم کر دیا میں نے مقام خبر پہ، تو اس کو ٹھیک ہے خبر کہہ دیتے ہیں. اب اسم انا اپنی قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے اب یہ بن گیا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک جی ہے میم. جملہ کون اس کا یقیناً کوئی اور بچہ کون ترجمہ بتائے گا؟ یقیناً تیرا رب یقیناً تمہارا رب ہاتھ میں ہے. کس میں ہے؟ بالکل ہاتھ
घात घात में। जरूर। अब इसे ल का तर्जमा भी करना है ना, 2 दफा आपने तर्जमा करना है। यकीनन, बिला शुबा बेशक तुम्हारा, तुम्हारा बिला रब, यकीनन घात में है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हिजाब आप अगला करोगे, बल्कि जिसने मैम इसको ऐसे ढूंढे भी थे वो बताए, किसने ढूंढे थे? मैम ऐसे मैम इसका तर्जमा ऐसे भी हो सकता है, तेरा रब जरूर बजरूर घात में है। नहीं, आपने इन्ना का तर्जमा भी तो करना है ना बेटा। इन्ना पहले फिर आया ऐसे है, वो होगा बाद तो में आया है, आपने दोनों का यकीनन तर्जमा करना है। फिर ऐसे होगा, यकीनन तेरा रब जरूर बजरूर घात में है। जी सही। जी। मैम सूरह आला इमरान की आयत नंबर 3। आले इमरान की आयत नंबर 3, जी बताओ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नेट बहुत स्लो हुआ है, आवाज बार बार कटेगी मेरी। अच्छा, और कोई बच्चा? ये किसने ढूंढा था? मैम मैंने ढूंढा था, लेकिन ये तो इसमें नहीं आ रहा, मैंने नंबर गलत लिखा हुआ है। आयत नंबर 13। अच्छा, मैम ये बीच में भी आ सकता है ना, जैसे बड़ी आयतों के बीच में भी आता है ये जी जुमला बिल्कुल इसमें आ सकता है। 13। आयत 13। मैम इन्ना फी ज़ालिका लअबरतुम लिउलिल अबसार। इन्ना ला फी, अब नहीं है, ला इबरतुन। ला लइबरतुन, तुन भी नहीं है बेटा, तन है। तल ता तल, ला ऊपर है ना, इबरतल लिउलिल अबसार। अबसार। बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया। इन्ना फी जालिका ल ल इबरतल लिउ लिल अबसार। जी, आप करना शुरू करो, मैं इसको लिख रही हूँ। इसमें इन्ना तो हो गया, इसमें इन्ना है तो इन्ना लगेगा। ही जो है वह हर्फ जारी है, तो जालिका इसके साथ क्योंकि ये ज़मीर के उसमें आएगा का। फी जालिका क्या बनेगा? इन्ना के इसमें बाद ज़मीर ये फी और जालिका मिलके क्या बन रहे हैं? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी मुब्तदा बन के आ सकता है? जी मैम, जी नहीं आ सकता ना। नहीं आ सकता ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा है कि हाँ नहीं इन्ना आ के सकता मैम। बाद इस्मो इन्ना आना होता है, और वो कभी भी जार मजरूर नहीं हो मुरक्कब, सकते। ठीक है। इसका मतलब है ये बाद वाला जो मुतालिक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो अल्लाह ताला ने किसी वजह से पहले लिख दी है। ठीक है, ठीक मैम। जी तो मैम। अब इसको मुतालिक कहोगे। अभी हमें नहीं पता आगे खबर मिलती है कि नहीं, अगर तो आगे खबर हुई तो इसको मुतालिक ही रखेंगे, और अगर आगे खबर ना हुई तो हम इसको फिर कायम मुकाम खबर कहेंगे। ठीक है, जी मैम। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको मुतालिक कह के बात छोड़ रहे हैं। आगे चलें जी। ल इबरतन, जी मैम। ल हमने ये क्या ला कहा ला कि किधर किसके ऊपर आता है हमेशा? खबर के साथ आता है मैम, हमेशा खबर खबर के इन्ना के साथ साथ। आता है। अब इसको क्या कहेंगे हम? खबरों खबरों इन्ना कहेंगे, क्योंकि ला हमेशा खबरों इन्ना के साथ लगा हुआ आता है। और ये जो है ना, इबरतुन जो है वो इसम है फिर मैम, आप क्योंकि तुम इसके ऊपर कह रहे हो। तनवीन है। मैम आखिर में तनवीन और दो दफा जबर लगी हुई है इसमें। जी, तो मैम ये मारिफा इसम है। मारिफा कैसे है? 2 जबरों से मारिफा कब होता है? मैम तनवीन जो तनवीन इल्ला तो नकरा नकीरा होता की है। निशानी है, मारिफा की तो नहीं है। अगर किसी नाम पे तनवीन आए, जैसा मोहम्मदुन, मोहम्मदिन, तो वो मारिफा होता है। अगर किसी आम लफ्ज के ऊपर आए तनवीन, तो वो नकीरा की निशानी है। सही है मैम, तो ये नकरा इसम है।
बिल्कुल नकिरा इसम है। लिउलिल अबसार, ली क्या है? मैम ये वो हर्फ पॉइंट है। आपने एक नहीं देखा। आपने मुझे बताओ, ल इबरतन आपने क्या कहा, ये क्या है? इसम मैम, इसमें तो क्या जुमले में क्या बन के आ रहा है? खबरो इन्ना। आपने कहा ये खबरों इन्ना है, ठीक है। जी मैम, जी मैम। हमने क्या रूल्स पढ़े थे? इसमो इन्ना की एराबी हालत क्या होती है और खबरों इन्ना की एराबी हालत क्या होती है? इन्ना क्या करता है? जबर दे देता है मैम अपने इसम को, उसको मंसूब कर देता है। मंसूब कर देता है। और खबरों इन्ना की एराबी हालत क्या होती है? मैम वो भी मंसूब कर देता है। बिल्कुल मंसूब नहीं करता। इन्ना तो सिर्फ अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। मंसूब कर देता है। हरूफे जी जारा मैम, सिर्फ अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करता है। जर कर एक देता एक है। लफ्ज जी को ये मैम, मंसूब या मजरूर करते हैं। तो फिर खबर जो है वो मंसूब होगी। खबरू इन्ना अपनी रफा की हालत में ही रहती है बेटा। सिर्फ जो मुब्तदा है उसको इन्ना तब्दील करके मंसूब करता है। समझ आई वो है? रफा की हालत। जी मैम, वो रफा की हालत में रहेगा अल्लाह के साथ खबर। ये जो खबर होती है वो रफा की हालत में होती है। जो मुब्तदा है जिसको हम इस्मो इन्ना कहते हैं वो मंसूब होता है। इन्ना ने उसको मंसूब करना है, सिर्फ मुब्तदा को, और इसी वजह से वो इस्मो इन्ना कहलाएगा। ठीक है। सही मैम। तो जी फिर मैम, अब ये जो मंसूब है ये खबर हो सकती है। इन्ना ने किसको मंसूब करना है? इन्ना ने इसम को करना है, ये तो मैम। मुब्तदा को करना है ना बेटा। जी मुब्तदा मैम, को मंसूब करता है और वो इस्मो इन्ना बन जाता है। जी तो मैम। जो भी मंसूब इसम है वो सिर्फ मुब्तदा होगा, यानी कि इस्मो इन्ना होगा। मैम ये फिर इसमें इन्ना आएगा बन के, जी, इबरत। ये आपको यही चीज तो नोट करनी है आप लोगों ने। आपको मैंने जब कुरान पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कहा था उसके अल्फाज बातें करते हैं, यानी कि उसके रूट वर्ड आपको तर्जमा बताते हैं। उसकी शेप, जिस तरह मैंने अभी शद्दा की शेप बताई, शेप सबसे बातें करती हैं। और तीसरे नंबर पे हरकत आपसे बातें करती हैं। मैम, तो आपने इन हरकत को, उनकी अरबी हालतों पे गौर करना है। आपको पता है कि इन्ना के बाद एक इसम ने आना है जिसने मंसूब होना है, ठीक है। जी तो मैम। फिर इस तो ये पूरे जुमले में कोई और मंसूब इसम है? नहीं, सिर्फ यही है, और मुब्तदा के बाकी सब बगैर तो देर जुमला वाला हो है। ही नहीं सकता। जी मैम। तो इसका तो मतलब क्या ये हुआ कि ये ओपनिंग सेंटेंस पे लाम है। जी लाम मैम, जो है ल इबरतन, जी मैम। ये अल्लाह ताला ने इस्मो इन्ना के ऊपर लगाया हुआ है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि वो लाम इन्ना के साथ नहीं आ सकता तो उसकी वजह से उस इबरत उनको आगे पहुंचा दिया, जगह बदल दी। सही। और कायम मुकाम खबर जो है, जो मुतालिक है, उसको पीछे लेके आ गए। बात सही समझा पाई फिजालिका। हूँ? जी मैम, फिजालिका को मतलब कायम मकाम खबर को पीछे लेके आ गए। और मुतालिक को पहले ले आए। हला हाँ, और इस खबर वजह को से बाद। कि आपको कंफर्म पता है, आप सीख चुके हो कि कभी भी मुरक्कब जारी मुब्तदा नहीं हो सकता, तो वो वैसे पहले लिख दिया। तो इसका मतलब है कि उसके बाद अब मुब्तदा होगा ना, जिसको इस्मो इन्ना कहेंगे हम। जी मैम, वो बीच सही। में आ गया ना। हाँ मैम, ये समझ में थोड़ा आ भी रहे थे, मैंने इसलिए मुश्किल थोड़े निकाले कि ताकि मैं नहीं भी बता पाऊंगी तो क्लियर तो होगा ना बिल्कुल। इसका। तो वही वाली बात है, बाकी सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ आइए कि मंसूब इसम जो है कहीं भी जुमले में होगा, उसी ने मुब्तदा या इस्मो इन्ना बनना है। मतलब ये लाजमी नहीं है कि वो इसमें इन्ना बनने के लिए कि इन्ना के साथ ही हो, वो आगे भी हो सकता है। और बिल्कुल। जो है ना, लेकिन मंसूब होगा, ये आपको लाजमी है बताया कि ना, वो। इन्ना और ल एक साथ नहीं आ सकते। और जब भी हाँ, ल आ जाएगा इन्ना के साथ तो इन्ना उसको धक्का दे देगा आगे।
आगे कर देगा। जी मैम। अब वो क्योंकि मुब्तदा पे अल्लाह ने लगा दिया तो उसने वो मुब्तदा को ही धक्का दे दिया, मुब्तदा समेत धक्का दे दिया, उसको आगे भेज दिया मुब्तदा को। सही समझ। ठीक है, जी और मैम। बीच में उसने मुतालिक को कर लिया। एक सेकंड मुझे दे दो, एक कॉल मुझे मुसलसल आ रही है। मैं मुब्तदा को आगे धक्का दे दिया। मैम आगे शायद। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मिस ये इब्रतन जो है, इब्रतन जो है ये मुब्तदा है, तो ये इसे हम मतलब खबर इन्ना कहेंगे। इस्मो इन्ना है ना, ये मैम ने बताया ना कि ये इस्मु इन्ना है ना, इसी में ना। अच्छा अच्छा, तो जी ये जी, आप मेरे से खबर बात करें। होगा, तो ये खबरो इन्ना नहीं बनेगा। ये मेरे से पूछें, क्या पूछना है? मिस ये पूछना था कि जैसा भी है ना, इन्ना फी जालिका, जी इन्ना तो इसमें इन्ना हो गया, फी जर हो गया, जालिका मजरूर हो गया, तो ये दोनों मिलके मुतालिक बन गया। बिल्कुल ठीक है। राइट। इब्रतन जो है ये मुब्तदा है, क्योंकि वो मुतालिक पहले आ गया, मुब्तदा बाद में आया, क्योंकि इन्ना ने ढकेल के ला को आगे कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये मुब्तदा खबरो इन्ना बनेगा। ये बेटा आपको बताया है कि इन्ना इस्मो इन्ना को मंसूब करता है। अच्छा, तो फिर खबर ओके कैसे आप ओके बना रहे हो? ओके। खबर आपको अभी बताया है कि मंसूब नहीं होता, वो हाँ, मरफू होता है। मरफू होता है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये इब्रतन भी इस्मो इन्ना बन जाएगा, मुब्तदा। जी, असल में तो ये है ना, आपको क्या है, इन्ना ने अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब तो वो तो किया। तो आप मंसूब। समझ लो ये अच्छा, ऐसे जुमला था, इन्ना ला इबरतन। सही है सही है सही है सही है यकीनन सही है। यकीनन इबरत है इसमें। हाँ, इसमें इबरत है इसमें, तो फिर ये लेकिन भी इसमें इन्ना ये हो गया। जुमला इस तरह से था, इन्ना ला इबरतन, यकीनन यकीनन इबरत है, फी जालिका इसमें। हाँ, ठीक है, मगर जी जी लेकिन जी, तो क्योंकि इन्ना जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करता ल को अपने साथ, उसने उसको धक्का सही मार है, के मुतालिक के आगे फेंक आगे दिया। कर दिया। सही है सही है, तो ये मुतालिक हो गया और ये मुब्तदा हो गया। अब क्योंकि अब यहाँ मैं पे कोई भी खबर नहीं है, तो अब हम इस मुतालिक को क्या करेंगे, क्या कहेंगे? कायम मुकाम खबर, कायम मुकाम बिल्कुल, खबर। इसको हम कहेंगे ये कायम मुकाम खबर है। अच्छा, कायम मुकाम खबर है। अ, बहुत मुश्किल लग रहा है मैं से ये भी। मैम नहीं, के आपको ना पूरे बेटा जुमले अभी को हम अब बोलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। मैम इसमें हमें जो मुझे जो समझ लगी ना, वो ये लगी कि इन्ना जरूरी नहीं है कि इन्ना के साथ जो इसम आ रहा है उसको ही वो मंसूब करेगा, बल्कि जुमले में कहीं भी वो जो इसम आएगा उसको मंसूब कर सकता है, और वही आपकी इन्ना इसमो इन्ना होगा, अगर मैं नहीं बेटा, गलत आप नहीं कह। आप भी सही नहीं कह रहे हो। आप कह रहे हो कि कहीं भी आएगा नहीं, ये इन्ना के साथ था, इन्ना के फौरन बाद इसमो इन्ना आता है। जी मैम। मैं आपको कहा है जुमला ये ऐसे था, इन्ना ला इबरतन फी जालिका, कि बेशक इसमें इबरत, यकीनन यकीनन इबरत है इसमें। ठीक है, लेकिन इन्ना ने उसको धकेल के आगे किया है ल की तो वजह से। उसने फी जालिका को लेकर इबरतुन को यानी इसमें इन्ना को आगे कर दिया है। बिल्कुल, तो क्योंकि ये इन्ना उसको अपने कायम साथ बर्दाश्त मकाम। नहीं करता लाम को, उसकी उससे सख्त ठीक दुश्मनी है चल मैम, रही समझ है। आ गई। सही सही है मैम, सही समझ है आ सही गई। है। ठीक है, तो मैम ये तो इसमें आप मिस आपको आ रहा है मैम, हमें अगर नहीं आए आयत में, फिर हम कैसे इसमें वो ढूंढेंगे इसमें बेटा इन्ना। मेरी बात सुनो ना, आपको मैंने बताया कि इन्ना के बाद एक इसम होना चाहिए जो मंसूब होगा। तो अब आप इस पूरे जुमले में ओके, कोई और मंसूब इसम तो है ही नहीं। नहीं है। नहीं तो फिर जो भी नहीं मंसूब इसम होगा इसका मतलब है कि वो इसमो इन्ना है। सही है सही है। इन्ना ने तो तो फिर लाजमी हम जुमला इसमिया में एक मुब्तदा आना है कि नहीं आना? जी मैम, सही है, उसके मुब्तदा बगैर तो तो आएगा। जुमला तो होता ही नहीं है।
اور وہ ہونا بھی منصوب ہے کیونکہ انا آیا ہوا ہے، انا نے اس مبتدا کو منصوب کرنا ہے، تو اس جملے میں کوئی دو منصوب اسم تو نہیں آ سکتے نا، ایک ہی ہوگا نا، کہیں پہ بھی ہوگا تو ٹھیک تو ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے نا، یہ چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں. جب ہم گرامیٹک انالیسس پورے قرآن کا کرتے ہیں اور ہر جملے میں آپ کو وہ یہ چیزیں ملتی ہیں تو پھر ود ٹائمز آپ کو وہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی تو آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہو نا. صحیح ہے. تو مس یہ لی عبرتن کو ہم کیا بولیں گے؟ قائم مقام خبر؟ نہیں، قائم مقام خبر نہیں، وہ ہے ہی خبر نا. اسم یہ انا تو ہے. آپ نہیں، فی یہ تو ذالکا مبتدا کو ہے. قائم مقام خبر کہہ رہے ہو نا. لعبرتن تو اس کو نہیں اننا ہے. ذالکا کو نہیں. اب کیونکہ ایک وقت میں بیٹا ہاں مجھے پہلے بولنے دینا، اب جب مسلسل بولتے ہو تو پھر باقیوں کو بھی کنفیوز کرتے ہو. میں سمجھا رہی ہوں، پہلے مجھ سے سمجھ لو، ٹھیک ہے. ایک ساتھ 6 لوگ بولیں گے تو کسی کو بھی نہیں سمجھ آئے گی. سارے اپنے مائک آف کریں تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے مس. جی آپ کو یہ میں نے کہا کہ انا کے فوراً بعد ایک اسم آتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے. آپ اس جملے کو اس طرح سے سمجھ لو کہ یہ جملہ کس طرح تھا. انا ل تن، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب اسمو انا، انا کے بعد آتا ہے اسمو انا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتی ہے ایک خبر، خبرو انا. اور خبرو انا جو ہوتی ہے وہ مرفوع اسم ہوتا ہے، یعنی کہ پیش والی حالت میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی بھی پیش والا اسم نہیں ہے. اس آیت کے اندر 13 نمبر آیت کے اندر آگے آیا ہے ل فی ذالکا. ذالکا ایک اسم ہے لیکن فی نے اس کو جر دی ہوئی ہے. آگے پھر آ گیا لامز لی، لی پھر حروف جر ہے اور جر کے بعد مجرور اسم آتا ہے. اور آگے الابصاری ہے، یعنی کہ کوئی بھی رفع والا اسم نہیں ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمارے پاس کوئی بھی یہاں پہ مجرور اسم نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب ہے خبر ہے ہی نہیں. اب جب خبر نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، متعلق کو ہی کہہ دیتے ہیں خبر، ٹھیک ہے. اور متعلق ہم نے یہاں کیا پڑھا، فی ذالکا. اب فی ذالکا اس کو یا ہم اس کو جو ہے متعلق ہی رہنے دیتے ہیں فی ذالکا کو. آگے آپ دیکھ رہے ہو ایک اور بھی آپ کے پاس جار مجرور ہے، کیونکہ مرکب جاری جو متعلق ہے وہ اکثر شروع میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہوا ہے آگے آیت میں ہمارے پاس آیا ہوا ہے لی اولل ابصار. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے یہ کیا ہے، کون بتائے گا؟ شبانہ آپ بتاؤ گے. لی اولل ابصار یہ کیا بن رہا ہے؟ جی یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. بالکل، دو اسم ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں مجرور اسم ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی دو اسم ساتھ ساتھ ہوں گے یا وہ اضافی بنے گا یا توصیفی بنے گا. توصیفی کے لیے دونوں کو آئیڈینٹیکل ہونا ضروری ہے، یعنی کہ دونوں معرفہ ہوں، دونوں مجرور ہوں، دونوں واحد ہوں، یا دونوں تثنیہ ہوں، یا دونوں یعنی کہ چاروں چیزیں ایک جیسی ہوں. لیکن ہم نے دیکھا اولا جو ہے یہ اولی جو ہے یہ ہے تو دونوں مجرور لیکن ہلکا پھلکا اسم ہے. تو جب ہلکا اسم اور ایک ال والا ہو تو یہ ہمیشہ مرکب
اضافی بنتا ہے. تو مرکب اضافی جو بننے کے بعد اب یہ لامز لی کا مجرور اسم کہلائے گا، یعنی کہ ایک اور مجرور اسم آ گیا، اور یہ دونوں مل کے حروف جارہ اور مجرور اسم ہمیشہ کیا بن جاتے ہیں؟ یہ بھی متعلق یا مرکب جاری. اب ہمارے پاس دو متعلق آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اوپر فی ذالکہ بھی متعلق ہے اور یہ پورا مل کے بھی متعلق ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس خبر نہیں ہے تو اب ان دو میں سے ہم کسی ایک کو مجبوراً خبر بنائیں گے. تو زیادہ خبر کس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ فی ذالکہ میں یا لِأُولِي الْأَبْصَارِ میں؟ کلی الابصار میں. تو اس کو ہم کیا بنا دیں گے؟ اس کو ہم یعنی کہ لعبرتن کو ہم نے بنا دیا اسم انا، فی ذالی کو بنا دیا متعلق، اور اس پورے متعلق کو ہم اب قائم مقام خبر. مقام خبر بنا دیں گے، یعنی کہ اس کو خبر کا نام دے دیں گے، کہ اس کو ہم قائم کر دیں گے کس کی جگہ پہ؟ خبر کی جگہ پہ. ٹھیک ہے، اس پورے کو ہم نے خبر کہہ دیا، اور اس متعلق کو ہم نے یعنی کہ فی ذالکہ کو متعلق ہی لیا، اور لعبرتن کو ہم نے اسم انا کہہ دیا. اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی میم الحمدللہ. اب میم تھوڑی سی نہیں آئی وہ جی ایسے کہ جو انا ہے اس کو اسم انا تب کہتے ہیں کہ انا کے بعد جب اسم آ رہی ہوتی ہے اور ہوتی ہے لازمی ہوتی ہے، اس کا نام آپ نے اسم انا رکھ دیا ہے. جی، انا کے بعد جو کہتے بھی ہیں مبتدا آتا ہے اس کو اسم انا کہتے ہیں، ہاں بھئی اب اس کو کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ انا کے مبتدا بعد تو جو رفع کی حالت میں ہوتا ہے نا، یہ رفع کی حالت میں نہیں ہے نا، انا نے اس کو نصب کی حالت میں بدل دیا ہے، اس لیے اب ہم اس کو مبتدا نہیں کہیں گے، اس کو اسم انا کہیں گے. ہاں یہ پوچھ رہے کہ اسم انا کیوں کہنا ہے ہم نے. جی، اچھا کیونکہ مبتدا مبتدا رفع کی کی حالت میں شرط ہے ہوتا کہ ہے. اس نے ہمیشہ پیش کی حالت میں ہونا ہوتا ہے. ہاں رفع کی حالت میں ہونا ہے جی. انا نے کیونکہ اس کو منسوب کر دیا، اب ہم اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے، اس کا نام بدل کے ہم نے اسم انا اور خبر انا کر دیا ہے. اچھا جب انا انا کی کے وجہ سے بغیر اس جملہ کو ہوگا منسوب تو ہوا. ہم مبتدا اور خبر کہیں گے، انا کے آنے کی یہ وجہ سے اس کو اب ہم اسم انا اور خبر انا کہیں گے. اب اچھا یہ دونوں تو کو ہمارا سال آ جملہ گیا خبر مکمل ہو انا. گیا. انا لعبرتن فی ذالکہ لی اُولی الابصار، یہ ایک نارمل جملہ ہے. اب کیونکہ انا اور لام زبر ل جو آپ کا لام مزاحلقہ ہے، ان کی ہے بالکل سخت قسم کی لڑائی، یہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، اور جب جی بھی یہ آتا ہے کسی بھی جملے میں اکٹھے تو انا کیا کرتا ہے؟ اس کو دھکا مار کے کہیں آگے پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو اب انا نے کیا کیا؟ لعبرتن کو متعلق کے آگے پھینک دیا، خبر کے بعد ٹھیک نہیں ہے. پھینکا، متعلق کے آگے پھینک دیا، درمیان میں پھینک دیا، اپنے سے دور کر دیا. تین چیزیں ہیں نا جملے میں، مبتدا، خبر، متعلق اور خبر. ٹھیک، متعلق اینڈ پہ نہیں آئے گا نہیں ویسے متعلق ترتیب عموماً سے. بیچ میں آتا ہے، خبر اینڈ پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اچھا کیا ہوا متعلق اور کہ خبر. اب اس ویسے وہ جو ہے لام کو وہ خبر کے اوپر دھکیلتا ہے نا، خبر کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے، کیونکہ اب یہاں وہ اٹیچ ہی اسم انا کے اوپر ہے، تو اب وہ اسم انا کو ہی دھکیل دے گا متعلق کے بعد، اپنے ساتھ برداشت ٹھیک نہیں ہے. کرے گا. تو اب نیا جملہ کیا بن گیا؟ انا فی ذالکہ لعبرتن لِأُولی الابصار. آئی جی سمجھ؟ جی اب آئی کچھ کچھ آ گئی ہے. وہ پریکٹس سے آئے گی نا، ابھی ہمارے پاس بہت ہاں جی سارے ہاں جی. جملے ہیں. اب ہاں میں یہ آپ تو لوگوں کو نہیں لیل اب تو عرف جا رہا ہے. یہ بھی متعلق کی بن رہا ہے نا، اُولیل ابصار پہلے بنے گا مرکب اضافی، اور پھر مرکب اضافی کو مجرور اسم کہیں گے. یہ دونوں مل کے مرکب اضافی پہلے بنا رہے ہیں نا، اور اس پورے یہ مرکب اضافی کو پھر ہم کہیں گے کہ لی کا مجرور اسم ہے.
हाँ, इसको जरा दोबारा बता दें। ली उलिल अबसार, ये क्या बेटा दो बनाता है? इसम जब भी साथ साथ हो, एक हल्का फुल्का और एक नॉर्मल हो, यानी कि उस पे अल या तनवीन लगी हुई हो, तो ये सिर्फ मुरक्कब इजाफी बन सकता है। ठीक है अच्छा, हाँ जी। आप अब आगे तो नहीं पढ़ाएंगे, 10:15 हो गया है। जी, अब वो आगे नहीं पढ़ा रही बेटा, अब जाए शक, इसको ही समझा रही ठीक है हूँ। जी। वो अब आप जो लोग इसमें सुन लो साथ एक साथ दफा हो, कि मैं आप लोगों को अब पहला कुछ, हल्का होता है। मेरी पहले बात सुन लें प्लीज। आप लोगों को मैं कुछ इसी के रिलेटेड आयात भेजूंगी, ठीक है? आप लोगों ने उसको खुद से ट्राई करनी है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि किसको समझ आई है और किसको नहीं आई है। फिर उनको मैं आप लोगों को इंडिविजुअली समझाऊंगी, ठीक है? जिसकी जो गलतियां होंगी मैं साथ साथ बताऊंगी, ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ आए और फिर आगे निकलें। क्लियर है? इस तरह हमारी मुश्किल से 3 मिसालें होती हैं। तो अब मैं आप सारों को भेजूंगी, और प्लीज 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 मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे किया करें, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई। ठीक है? मैडम, जितनी ये प्रैक्टिस टॉपिक आप करोगे पढ़ा रही उतना हैं, क्लियर होगा। ये इसका मुरक्कब टॉपिक क्या है? इजाफी और मैं भी ये जो आप 11-15 पढ़ा रही हैं, ऐसे ही भेज दिएगा, ये वाले समझ नहीं आ रहे। मैडम आज की टॉपिक का ऊपर क्या टॉपिक है, उन्वान क्या है? हम कि लाम इसम, मुज़ाहलका पढ़ रहे हैं बेटा, अच्छा वही चीज है, ठीक है, लामे मुदाखलत उसी की मिसालें देख रहे हैं ना हम। ठीक है, मुदाखलत का ये, ठीक है जी चले जी, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और आप लोगों को वालेकुम जो मैं मिसालें सलाम। भेजूंगी सारी क्लास ने करनी है, ठीक है? जी मैम। जी। अटेंडेंस इसकी मैं आज रिकॉर्डिंग भी देख रही हूँ आपकी, और जो जिसने नहीं किया होगा ना उसको फिर मैं सजा दूंगी। अब थोड़ा सा आप लोगों के साथ सख्त होना पड़ेगा मुझे। जी। बा, उस्ताजा जी, बाजी जो शुरू में आपने बताया कि